السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے گناہوں سے بچیں۔ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گرفت اور پکڑ خداوند تعالیٰ کی جانب سے صرف بڑے بڑے گناہوں کی ہوگی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف سے عام طور پر لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر غیبت اور دوسروں کی عیب جوئی کا معاملہ ہی لیجیے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جس محفل میں بھی بیٹھتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں دوسروں کی عیب جوئی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اسے برے لقب اور برے لفظوں سے یاد کرنا اتنی بری بات ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، اور روایات میں اس بد عادت پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ غور کیجیے کہ اس برائی کا منشا کیا ہے اور ہم لوگ کیوں دوسروں کو ان کی غیر موجودگی میں برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی اس کے سامنے کرنے کی ہمت اور اخلاقی جرأت نہیں رکھتے۔ اگر ہم کسی میں کوئی بری عادت دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہایت اخلاق اور تہذیب اور شائستگی سے اسے اس کی بری عادت سے آگاہ کر دیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کے سامنے تو ہم خاموش رہتے ہیں اور اس کے آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی دوسروں سے اس کی شکایت اور لگائی بجھائی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے اندر ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہو یا دوسرے کو اس کے لیے سزا دے دی ہو۔ مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہماری شکایت اور لگائی بجھائی سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے جس کی ہم شکایت کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اکثر صورتوں میں تو اس شخص کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اس کی بابت غیر موجودگی میں کیا باتیں کی گئی۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ معمولی سے معمولی برائی کی بھی پکڑ ہے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر ہے۔ ذرا کبھی بیٹھ کر حساب تو لگائیے کہ ہم ایک روز میں اوسطاً کتنی دیر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اور پھر ہفتے میں کتنی دیر اور مہینے میں اور سال میں کتنی دیر اس عادت بد میں گرفتار رہتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ہم برسوں اور مہینوں میں اپنی عمر کا بڑا حصہ اسی گناہ کو سمیٹنے میں لگا دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال میں صرف غیبت کی مد میں گناہوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جائے ہوتی۔ روز حساب گناہوں کا یہ پہاڑ ہماری ساری نیکیوں اور سارے ثواب کو ہڑپ لے گا اور ہمارے دامن میں جنت میں جانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہمارے اندر دوسروں کی دل آزاری ہے۔ ہم گفتگو کرتے وقت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مخاطب کو کوئی ایسی بات ضرور کہہ دیتے ہیں جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ ہم تو اپنی بات کہہ کر نکل جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، لیکن جس سے کہتے ہیں وہ اندرونی تکالیف میں مدتوں مبتلا رہتا ہے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، طنز کے تیر چلانا، سخت کلامی سے پیش آنا، یہ وہ باتیں ہیں جو براہ راست دل کو اذیت پہنچاتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بیجا طور پر یہ بار بار سمجھایا اور ذہننشین کرانا چاہا کہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوگا وہ دل آزاری ہے، اور یہ بات بڑی حد تک سچی معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل آزاری کے گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کا دل دکھایا گیا ہو۔ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے معاملے کی بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، اور دل دکھانے والی کوئی بات منہ سے نادانستہ نکل ہی جائے تو اس کی ضرور معذرت کر لینی چاہیے اور معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بیماری بے حسی کی ہے۔ اس کا تعلق لاپرواہی سے ہے کہ ہم اپنی ذات اور اس کی تکالیف کے حوالے سے تو بہت حساس ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے بارے میں ہم بہت بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی پارک کرنا، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دینا، گھر یا گاڑی میں زور زور سے گانے بجانا، پڑوسی اور راہگیروں کو اذیت پہنچانا، پبلک مقامات میں سگریٹ نوشی کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دینا، بیچ راستے میں شامیانے لگا کر گھریلو تقریبات منعقد کر کے آنے جانے والوں کو پریشان کرنا،
جلسوں اور جلوسوں کے لیے پورے شاہراہ بند کر کے ہزاروں مسافروں اور مجبوروں کو اذیت پہنچانا، یہ اور اس طرح کے بے شمار مواقع پر ہم اپنی بے حسی سے دوسروں کے لیے تکلیف اور ذہنی کوفت کا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں ان باتوں کی پوچھ نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور بہت سخت ہوگی۔ فقہ کا ایک اصول یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں یعنی صغیرہ گناہوں پر اصرار سے بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چھوٹے گناہوں سے بہت ڈرنا چاہیے، بالکل اس طرح جیسا کہ ہم چھوٹے مگر زہریلے کیڑوں سے مکوڑوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے بچائے، آمین۔